حج ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اچھا آپ کبھی غور فرمائیں، جب ابراہیم نے کعبہ بنایا وہاں کتنے کے لوگ تھے؟ وہاں تو آبادی نہیں تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے اعلان کرو۔ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کرو، یا اللہ یہاں بندہ ہی کوئی نہیں، اعلان میں نے کس کو سنانا ہے؟ کوئی بندہ ہو تو اسے اعلان سناؤ نا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اعلان کر دو، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، سب تک پہنچانا رب کائنات کا کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تو جو ماں کے پیٹ میں بچہ تھا اس نے بھی سنا، جو عالم ارواح میں روحیں تھیں انہوں نے بھی سنا، جس نے جتنی بار لبیک اللہم لبیک کہا اتنی بار اسے اللہ حج کی سعادت عطا فرمائے۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، ابراہیم کو اعلان تو کر، آئیں گے۔ یاتوکا فرمایا تیرے پاس آئیں گے، رجالن پیدل، وعلا کلی دامرن اور دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر، یاتین من کل فج عمیق، فرمایا صرف یہاں سے نہیں آئیں گے، دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے۔ اچھا اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں، نہ کوئی حج کرنے والا۔ دیکھو قرآن نے جو پیشین گوئی فرمائی وہ کیسے ثابت ہو رہی ہے۔ فرمایا دنیا کے کونے کونے سے، تنگ راستوں سے چل کر دبلی پتلی اونٹنیاں آئیں گی، تھک جائیں گی، لمبے سفر کر کے آئیں گی، اور صرف میرے گھر کا طواف کرنے اور حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا وہ آئیں گے تو اعلان کر دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چڑھے جبل ابو قبیس پہ، اعلان کر دیا۔ فرمایا لوگو، اے لوگو تم پہ حج فرض ہے۔ تو جس نے جو سنا، جس روح نے سنا اس نے لبیک کہا، تو جس نے کہا اسے حج کا شرف اللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا تیرے پاس آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ فرمایا